الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مالی طور پر ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ان پر خرچ کریں۔ اس تعاون پر اور خرچ کرنے پر اللہ رب العالمین نے بہترین بدلہ دنیا یا آخرت یا دونوں جگہوں میں عطا کیا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ریا و نمود کی بنیاد پر نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، اور یہ خرچ کرنا نیکی کے راستے میں ہو، بھلائی کے راستے میں ہو۔ اللہ رب العالمین جہاں خرچ کرنے کو پسند کرتا ہو وہاں خرچ کرنا ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تنفقوا من شیء فهو یخلفہ، جو مال بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ دے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو مال تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو کچھ خرچ کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اس کا پورا بدلہ دے گا اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے انسان حسب استطاعت اگر تھوڑی سی چیز بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، تھوڑا مال بھی لوٹائے، تو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے اور جہنم سے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اگرچہ تھوڑا ہی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضامندی حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے والے کے لیے فراخی اور اس کے مال میں کشائش اور برکت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے آدم کے بیٹو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اور لٹاتا ہے، وہ بہترین خصلت کا حامل ہوتا ہے، اس کا اسلام بہترین ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آیا، اس نے سوال کیا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول کون سا اسلام زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سب کو تم سلام کرو۔ کھانا کھلانا چاہے صدقے کے طور پر ہو یا ہدیے کے طور پر ہو یا مہمان نوازی کے طور پر ہو، سب کو یہ شامل ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرو، اگر کوئی شخص بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا دو، اور اگر کوئی شخص ننگا ہو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دو، اگر کوئی شخص جو ہے مقروض ہو اس کے قرض کو چکا دو، اگر کوئی شخص بیمار ہو اس کے علاج کا بندوبست اور انتظام کر دو۔ یہ ساری چیزیں خیر ہیں اور سب سے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے راستے میں مال کو لٹائیں اور خرچ کریں اور اس سے بے پناہ محبت نہ کریں کہ سمیٹ کر کے اور بٹور کر کے رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔